أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وكما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد کشم براہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب احترام بزرگوں اور دوستوں تقریباً 2 جمعے سے آپ حضرات کے سامنے میں شہادت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کا ان دونوں مہینوں کو شہادتوں کے حوالے سے پذیرائی حاصل ہے عام طور پر لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ ان دونوں مہینوں میں کوئی خاص قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے.
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف مسئلہ یہ نہیں کہ صرف یہی 2 مہینے شہادت کے حوالے سے مشہور و معروف ہے اور باقی پورا سال گویا کہ شہادتوں سے خالی کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورا سال اور سال کے 12 مہینے اور 12 ہر مہینے کے 29 اور 30 دن کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا اور کوئی نہ کوئی دن کسی نہ کسی کی شہادت سے وہ دن موسوم بھی ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بس وہ مشہور و معروف ایام رہ جاتے ہیں۔ باقی دوسری شہادتیں چونکہ اس کے تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کی نظروں سے اجل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے دنیا کے نظام ہی کچھ ایسے بنایا ہے کہ یہاں ہمیں قدم قدم پر کوئی نہ کوئی مخلوق کسی نہ کسی کے لیے قربان ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ صرف انسانوں میں قربانی کا جذبہ نہیں، اللہ کی جتنی تخلیقات ہے ہر ایک میں قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ مثلا ایک نظام قدرت ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ کے لیے قربان ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیقات میں سے، لیکن مرتبہ ذرا ادنا ہے، اور دوسرا وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، لیکن وہ مرتبے میں اعلیٰ ہے۔ جو مخلوق مرتبے میں اعلیٰ ہے اس کے لیے یہ مرتبے میں جو ادنا ہے یہ ہمیشہ قربانی ہے۔ یہ نظام دنیا کا ایسا ہے۔ مثلا آپ زمین کے اوپر نباتات کو دیکھتے ہیں، پھل پھول کو دیکھتے ہیں، سبزے کو دیکھتے ہیں، اور اسی زمین سے مختلف قسم کے فروٹ نمودار ہوتے ہیں۔ غرض جو کچھ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتا ہے سبزی کی شکل میں، یہ یوں نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے ایک مخلوق نے قربانی کی، تب جا کر یہ سبزہ زمین کے سینے پر اگ آیا ہے۔ یا درختوں کی صورت میں ہمیں پھل ملتے ہیں، یا جتنی بھی جاندار ہے انسان سے ہٹ کر، سب کی رزق روزی اسی زمین سے ہے۔ جتنے سبزہ نظر آتا ہے وہ انہی جاندار مخلوق کے غذا بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور وہ قربانی ہے نمکیات۔ زمین کے اندر جو نمکیات ہے، پانی ہے، وہ قربان ہو جاتے ہیں نباتات، اسی کی قربانی لے کر نباتات زمین پر اگتے ہیں۔ جس زمین میں نمکیات نہ ہو، اس زمین پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی سبزہ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ اس زمین پہ وہ مخلوق نہیں ہے اس کے تہ میں جو کسی کے لیے قربان ہو جائے اور اسی کے قربانی کے نتیجے میں کچھ نکالے۔ بس اوقات سفر ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تقریباً اکا دکا علاقے چھوڑ کر سی پی سے لے کر ڈیرے الایات تک اگر کسی نے سفر کیا ہو، زبردست زمین ہے، ہموار زمین ہے،
لیکن دور دور تک نہ کوئی باغ نظر آتا ہے، نہ سبزہ نظر آتا ہے، نہ پھل فروٹ نظر آتے ہیں، نہ کوئی سبزی کا کوئی کاشت وغیرہ نظر آتے، کچھ بھی، اس لیے کہ زمین کا وہ خطہ نمکیات سے خالی۔ اگر اس زمین میں نمکیات ہوتے تو یقیناً زمین کے سینے پر ہمیں کوئی نہ کوئی سبزہ نظر آتا ہے، اور جس زمین پر ہمیں سبزہ نظر آتا ہے سمجھ لیجیے کہ زمین کا یہ حصہ نمکیات سے آباد ہے۔ اب نمکیات کے قربانی کی وجہ سے نباتات ہمیں زمین کے سینے پر نظر آتے ہیں، تو جتنے نباتات ہیں اس کے لیے نمکیات قربانی، اور اسی پر بس نہیں، پھر نباتات کی قربانی جو انسان کے استعمال میں آئے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن اکثریت زمین پر نباتات وہ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، حیوانوں کی۔ حیوان کے لیے نباتات قربانی دیتے ہیں، تو نباتات کی قربانی کی وجہ سے حیوانات ترقی کرتے ہیں۔ آپ کے کیا خیال ہے؟ جانوروں کا گوشت جو ہمیں مہیا ہوتا ہے، یا اس کا جو دودھ ہمیں مہیا ہوتا ہے، یا اس کے مختلف اس کے بدن کی چیزیں ہم استعمال میں لاتے ہیں ذبح کرنے کے بعد، اس کے پیچھے نباتات کی ایک زبردست قربانی ہے۔ نباتات کی قربانی سے حیوانات ترقی کرتے ہیں۔ پھر یہاں بھی بس نہیں، یہی حیوانات پھر قربان ہو جاتے ہیں انسان۔ اللہ نے انسانوں میں کانے کے لیے دو قسم کے طاقتیں رکھی، حالانکہ حیوانات میں ایسا نہیں۔ جو صفت انسان کی ہے یہ صفت کسی حیوان میں بھی نہیں پائی جاتی۔ جو سبزہ کھاتے ہیں وہ سبزے ہی کھاتے ہیں، گوشت کھانے کے قابل نہیں، اور جو درندے گوشت کھانے کے قابل ہوتے ہیں وہ پھر سبزہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی دانتوں کی حیت ایسی بنائی ہے کہ بہت سے جانور جن کا کھانا پینا سبزہ ہے، اس کے سامنے آپ گوشت کے ڈھیر بھی رکھ دے اس میں منہ نہیں مارے، اس لیے کہ ان کی دانتوں میں وہ قوت نہیں کہ وہ گوشت استعمال کریں۔ اور جو درندے ہیں، بھیڑیا ہو گیا، شیر، چیتا، اس قسم کی جتنی بھی جاندار ہیں، اللہ نے ان کی دانتوں کی حیت ایسی بنائی ہے کہ وہ سبزہ نہیں کھا سکتے، ان کے کھانے کا دار و مدار پہ گوشت ہوتا ہے، وہ جانور ہوتے ہیں جو سبزہ کھاتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ نے سبزی کھانے کی صفت بھی رکھی ہے، گوشت کھانے کی صفت بھی۔ یہ سبزی کو بھی استعمال میں لا سکتا ہے اور گوشت کو بھی استعمال میں لا سکتا ہے، یہ دونوں صفات اللہ نے انسانوں میں۔ تو جانوروں کی قربانی سے پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ جانور دودھ کی قربانی دیتے انسانوں کے لیے، گوشت کی قربانی دیتے انسانوں کے لیے، اپنے اعضاء کی قربانی دیتے انسانوں کے لیے، پھر انسان کے لیے یہ جانور قربان ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوست، یہاں پر آ کر زمانہ رک نہیں کیا، آگے بڑھیے۔ پھر یہی انسان جس کے لیے سمجھ لیجیے کہ نمکیات، نباتات، حیوانات کی یہ قربانیاں، پھر یہ انسان عروج کو پہنچتا ہے، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر انسان ادنا بن جاتا ہے، اور ایک دوسری چیز ہے جو اعلیٰ بن جاتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی دی،
اعلاء کلمت اللہ، پھر اس کے لیے انسان اپنی قربانی پیش کرتا ہے، جذبہ ایمانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور انسانوں کی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کو دوام ملتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 1400 ساڑھے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج اللہ کا دین ہمیں محفوظ نظر آتا ہے۔ قرآن کے ایک لفظ میں کمی بیشی نہیں، ایک زبر زیر پیش میں بھی کمی بیشی نہیں۔ نماز اسی طریقے سے جاری ہے جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ زکوٰۃ کے نظام ویسے جاری ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ رمضان المبارک کے روزے ہو، حج بیت اللہ ہو، عمرہ بیت اللہ ہو، یہ تمام دین کی جو اہم جزیات ہے بلکہ بنیادی ستون ہے، یہ نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ یہ یوں ہی ہے، یہ نظام بہت بڑی قربانی، اس کے پیچھے اصحاب رسول کی قربانی، اس کے پیچھے تابعین کی قربانی ہے، تبع تابعین کی قربانی ہے۔ اس دین کو بلند و بالا کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسا پاکیزہ خون بہا ہے جس پاکیزہ خون کی عظمت کی قسم کھائی جا سکتی۔ یہ جذب ایمانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب میں بڑھا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا دیکھیے، فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل کرتا ہے، میرا دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بتا، ہماری بھی یہی تمنا ہے نا؟ ہماری یہی تمنا ہے، یا ہماری یہ تمنا ہے کہ کہاں دولت ہم زیادہ بڑھا سکتے ہیں، کہاں ہم باغات کو بڑھا سکتے ہیں، کہاں ہم ایک دکان سے 2 کر سکتے ہیں، 2 سے محقق کر سکتے ہیں۔ ہماری دلوں کی تمنا تو یہ ہے۔ آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا بھی کیجیے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری دل کی تمنا ہے کہ راہ خدا میں شہید کیا جاؤ، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤ، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤ، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤ، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤ۔ 3 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کیا۔ شہادت سے بات شروع کی ہے، شہادت کے شہادت کوئی معمولی بات تو نہیں، اللہ کی دین کی عظمت پر جان قربان کر دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو اللہ نے پورے بھی کیا۔ سن ہجری 7 خیبر کے موقع پر جب خیبر کی یہودیوں کا گھیراؤ ہوا اور پھر ان پر ایک صلح ترتیب پا گیا، تو اس دوران ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے اصحاب جتنے بھی ہیں، میں ایک بکری ذبح کرتی ہوں اور آپ سب کی دعوت ہے کھانے پر، آپ سب کو مدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ بھی رہتے تھے، اور یہودی ہیں بڑے سازش، بڑے بدبخت قسم۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اسرائیل آج ہمارے اس معاشرے کے ایک سیاہ دبہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کی یہودی ہمیشہ سے مکار اور فسادی تھے اور ہیں اور رہیں گے، ان سے کوئی خیر کی امید نہیں، نہ پہلے تھی نہ آج ہے۔ عرب نے تو مسند امامت کو چھوڑ دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے شاید ہماری کوئی بڑائی ہوگی، قطعاً نہیں۔ انہوں نے پہلے بھی عرب کو دھوکہ دیا ہے، آج بھی عرب کو دھوکہ دینے کے لیے موقع کی تلاش ہے۔
کیا کیا جائے عالم اسلام کے ان سربراہان کو جو اسرائیل میں یہودیوں میں خیر کے پہلو ڈھونڈ رہے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. یقیناً تم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم پاؤ گے اہل ایمان کے ساتھ بدترین دشمنی کرنے والے یہود. یہ بدترین دشمنی کرنے والے، ان میں کوئی خیر کا کوئی راستہ نہیں. شاید عیسائیوں میں نکلے لیکن یہودیوں میں بہت ہی سازشی سے. ورنہ جس وقت ظالم بدبختوں نے سقوط افغانستان سن 2002 کی بات ہے یا 2003 کی، غالباً 2002 کی بات ہے، افغانستان پہ چڑھائی کی کس بنیاد پہ کہ امریکہ کی دو بہت بڑے عمارتوں کو طالبان نے گرا. خدا کی قسم دنیا والوں میں انصاف نہیں. اگر یہ انصاف کرتے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کرنے والے کون ہیں، اگر ان کی عدالت انصاف کرتے، صحیح معنوں میں تحقیق ہوتے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کے پیچھے بھی یہودی ہوتا. مسلمان بچھائے ایک چھوٹی سی عمارت کو ختم نہیں کر جائے کہ اتنے بڑے 2 سینٹروں کو تباہ کر. ایک سازش کے تحت، ایک پلان کے تحت ان بدبختوں نے خود سازشی عناصر نے. اور سنے ہیں اس دن ٹریڈ ورلڈ سینٹر کی ڈیوٹی میں کوئی یہودی حاضر نہیں ہوا. ایک دوسرے کو کہا کہ آج نہ جاؤ، آج کچھ ہونے والا ہے. ہاں علم غیب رکھتے ہیں نا، کچھ ہونے والا ہے. سازشی ذہن تھا، سازشی عناصر تھے، سازش بنائی تھی. اس سازش کے تحت اپنی یہودیوں کو روکا مت جاؤ. اور اس میں جتنے عیسائی مسلمان دیگر مذاہب والے گئے سب کے سب اس زد میں آ گئے، لیکن پس پردے یہی یہود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکاریوں سے آگاہ تھے، ان کی سازشوں سے آگاہ تھے. یہ خیال کیا کہ شاید اب ان کی دل پر کچھ رحم آیا ہو، تالیف قلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو، یہودیوں کی دعوت کو قبول نہ فرماتے. لیکن آپ جب انہوں نے دعوت دی آپ نے قبول فرمایا. غالباً 15-16 اصحاب آپ کے ساتھ تھے. آپ بھی تشریف لے گئے کانے پر. جب بیٹھ گئے اور کھانا لایا گیا، کچھ صحابہ نے تو نوالہ بنا کر منہ میں رکھ دیا اور نگل لیا. غالباً کوئی 5-6-7 کے قریب اصحاب انہوں نے نگل لیا ایک ایک نوالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالہ بنایا تھا اور نوالہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرنے لگے کہ سامنے دیکھنے لگے. جب سامنے دیکھا، ایک روایت میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کر دیا، زبان کے اوپر رکھا، چبایا نہیں. یا وہ موقع تھا غالباً ایسے ہی تھا، زبان پر رکھا چبایا. اچانک سامنے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اشارہ کروائے تو نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہونے والا چھوڑ دیا. اپنے اصحاب کو کہا روک دو، ہاتھوں کو روک دو. لیکن کچھ نہیں کہا دیا تھا. اتنا یعنی مہلک ترین قسم کا زہر اس میں ملا تھا جس کی ہلاکت کی کوئی انتہا. جنہوں نے ایک ایک نوالہ کھایا ادھری تڑپ تڑپ کر جان دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں چبایا تھا لیکن زبان پہ رکھ دیا تھا، اس کے اثر حلق تک چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ گئے اور دیگر سے بھی کہا اٹھ جاؤ. اس خاتون سے کہا یہ تمہاری دعوت تھی، یہ دعوت کی تم نے؟ کہا ہاں میں نے قصداً اس میں زہر ملایا. میں نے کہا اگر جھوٹا پیغمبر ہے تو جان چھوٹ جائے گی، اگر سچا پیغمبر ہے تو اللہ وحی کے ذریعے آگاہ کر کے اس کو بچا لے. پتہ چلا کہ واقعی آپ سچے پیغمبر ہوں، یعنی یہ تو الگ بات ہے. قصاص میں اس عورت کو ختم کر دیا. وہ 6-7 اصحاب کے قصاص میں مار دیے گئے. لیکن اما عائشہ فرماتی ہے
کہ موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے عائشہ اس زہر کا اثر اب بھی میں اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، حالانکہ اس زبان پہ رکھا تھا، لیکن فرمایا ابھی بھی اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ اور جس اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب انتقال فرمانے لگے، یعنی پیر کا دن تھا اور اتوار کی بات ہوگی یا آگے پیچھے، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس زہر کا اثر بہت زیادہ ہو، اور اس کی یا 24 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے انتقال فرمایا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مرتبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ شہادت کے بھی اس زہر کا اثر موت تک رہا۔ اللہ نے آپ کو اس تمنا کو جو پورا کرنا تھا پورا کیا۔ لو وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یہی جذبہ دیکھا گیا اصحاب رسول میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عصر کا وقت تھا، اور اسی دوران عصر کی نماز پڑھی، بیابان کی طرف نکل گئے، دیر ہوگی، کہا مسجد نبوی پہنچتا ہوں تو مغرب نہ ہو جائے۔ ادھر صحرا میں آپ نے اس زمین پر نماز کی نیت کری، جیسے سلام پھیرا تو سورج کی طرف دیکھا، سورج غروب ہونے والا تھا، اور وہ شدت جو دن بھر سورج کی رہی اور عصر کے بعد اس میں کمزوری آ گئی، اب وہ شدت نہیں تھی۔ دیکھ رہے تھے کہ بظاہر تو ہے سورج، لیکن وہ جو دوپہر کو شدت تھی اب غروب ہونے کے قریب وہ شدت ختم ہو گئی، اور آہستہ آہستہ جب غروب ہونے لگا ایک دم دل میں خیال آیا کہ عمر اللہ تجھے پیغام دے رہا ہے کہ عمر 12 سال جو تیرے خلافت کا دبدبہ اور رعب تھا اس سورج کی مانند اب ڈوبنے کے قریب ہے، اب جو تو دنیا سے جانے کے قریب ہے، سورج بھی آخر غروب ہونے کو ہے۔ اچانک اس وقت ہاتھ اٹھے، یا اللہ تو مجھے پیغام دے رہا ہے، میں سمجھ گیا۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وارزقنی موتا فی بلد حبیبک۔ اس وقت دعا مانگی، اے اللہ عمر تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اے اللہ عمر تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اور موت بھی تیرے حبیب کے شہر میں مانگتا ہے۔ جس وقت روح نکل رہا ہو، عمر کی نگاہ گنبد خضرا پہ، یعنی عمر کی نگاہ حضور کی روضے پہ ہو۔ اس لیے یا اللہ اگر عمر کا وقت مقرر ہے تو موت پھر شہادت کی دیجیے، اور پھر باہر بھی نہیں، یا اللہ تیرے حبیب کے شہر میں موت۔ آج دعا کی، فجر کی نماز میں اگلے دن اللہ نے وہ دعا قبول کر۔ جب اس ظالم بدبخت مجوسی نے خنجر کا وار کیا آپ پہ فجر کی نماز میں، محراب کے پیچھے سے جو چھپا ہوا تھا پوری رات نکل کر، سب سے پہلے پوچھا عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھا۔ عبد الرحمن جب سلام پھیرا، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن مجھ کو مارنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ کہا ہے امیر المؤمنین، خنجر کا وار کرنے والا وہ ہے ابو لولو فیروز مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے۔ فرمایا شکر الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مر رہا، شہادت کی موت تو میں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے قبول کیا۔ حضرت عمر کو اللہ نے شہادت کی، حضرت عثمان غنی شہادت کی، حضرت علی مرتضی شہادت کی، حضرت حمزہ، اور پھر اس سے قبل جو قربانیاں ہیں حضرت سمیہ کی، حضرت عمار، حضرت یاسر، زنیرہ، ام حکیم، کیسے قربانی، خباب بن عرب، کیا آزمائش ہے۔ اللہ کا دین تو ایسا نہیں پہنچا، لیکن ہمیں حکم ہے،
ہمیں حکم ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑ. خدا کی قسم اگر ان اصحاب کے ماتم کرنے پر آئے تو ہمارا تو ہر دن ماتم میں گزرے گا. ہمارا تو کوئی دن ماتم سے خالی نہ ہو. جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر جو جنگ لڑی گئی دور ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے کمانڈر ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ تحفظ ختم نبوت، آج لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ کتنے اہمیت کا حامل مسئلہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہماری ایمان کی ایک عظیم جز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا. اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، تمام کتابوں کو مانتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، سب پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جس کا ایمان نہیں وہ کافر تھے، کافر ہیں، وہ کافر رہیں. اس کی کفر میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ تحفظ ختم نبوت ہمارے ایمان کا ایک اہم بنیادی جز ہے. جہاں اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، فرشتوں اور کتابوں ان سب پر ایمان لانا ہے، قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا ہے، وہاں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد، زندیق، واجب القتل. لیکن قتل کا فیصلہ یہ حکومت کا کام. جب حکومت نہ کرے، 2 سال سے عدالتوں میں فیصلہ چلتا رہے، جی کل پیشی ہے، پرسوں پیشی، پھر اس کا فیصلے روڈوں پر ہو جاتا ہے. پھر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتے یہ بدبخت. ہماری عدالتیں انہوں نے مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا انہیں کوئی احساس نہیں. اگر ان کا فیصلہ روڈوں پر نہ ہو پھر یہی ہوگا. وہ ملعون عیسائی عورت اسیا، اس کو رات اٹھا کر کے پہنچایا نہیں ہوا. یہ ہے ہماری عدالت. امر مجبوری ہے. اگر پشاور کے خالد نے کوئی کام کیا ہے، امر مجبوری ہے. اگر غازی علم الدین نے کیا تھا، اگر غازی عبد الرحمن نے کیا تھا، غازی عمر چیمہ نے کیا تھا، مجبوری ہے. ہمارے عدالت فیصلہ نہیں کر پاتی، پھر ایسے لوگوں کا فیصلہ پھر ایسے مجاہدین روڈوں پر کیا تھا. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. کفار کے مقابلے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مسلمان جو شہید ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں تقریباً 250 یا 260 کے قریب ٹوٹل مسلمان شہید ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. اور مسئلہ تحفظ ختم نبوت کے لیے یمامہ کے مقام پر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے، جس میں 700 صحابہ کرام، حفاظ، قراء، علماء مسئلہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر. اور اس کی اہمیت سمجھا گئی کہ یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس مسئلہ ختم نبوت کو معمولی نہ سمجھیں. خالد ولید شہداء کی لاشوں کے درمیان پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں شہداء پر، لیکن مسئلے کا تحفظ مل گیا. مسیلمہ کذاب اپنی 30,000 مرتدین اور مرسدین کے ساتھ آیا تھا. مسیلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا. اس پر ایمان لانے والے بھی جہنم کو چلے گئے، اور جو بچ گئے تھے بھاگ گئے تھے، وہ بعد میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کی تعداد برائے نام
حضرت خالد ولید ایک لاش کو پکڑ گئی، کڑے ہو گئے، دیکھنے لگے یہ کس کی لاش؟ اس کے چہرے سے مٹی جب ہٹائی تو دیکھا وہ کسی اور کی نہیں، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جان نثار بیٹھ گئے، اکرم کے سرانے بیٹھ گئے، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، شہید۔ ساتھ میں دوسرا جوان بھی تھا، اس کے بھی چہرے پر مٹی لگی، وہ بھی صاف کے تو دیکھا وہ اسی اکرم کا جوان سال بیٹا تھا، وہ بھی عظمت ختم نبوت پر جان قربان کر گئے۔ دونوں باپ بیٹے ساتھ ساتھ شہید ہوئے۔ اکرم کا سر اپنی گود میں رکھ کر تاریخ میں آتا ہے خالد بن ولید بہت ہی جرأت والے انسان، بڑے طاقت والے انسان تھے، لیکن آج خالد بن ولید کی ہمت بھی جواب دے گئی، طاقت بھی جواب دے گئی۔ اکرم کے چہرے پر نگاہیں جمی ہوئی ہیں، آنسو کی لڑیاں رواں ہیں، اور اکرم کے چہرے پر خالد بن ولید کی آنسو بہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ابو جہل کے بیٹے باپ کیسا تھا اور بیٹا کیسا، باپ کیسا تھا، کفار کا رئیس، امام الکفار، ائمۃ الکفر، لیکن بیٹا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی عظمت پر جان قربان کیا، بما اپنے بیٹے کا ابو جہل کے بیٹے، آج تو خالد بن ولید سے بات ہوئی۔ خالد بن ولید جس شہادت کی آرزو اور تمنا لے کر کے ہر میدان جنگ میں شریک ہوتا رہا ہے، آج بھی موقع تھا کہ خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی عظمت پہ قربان ہو جائے، لیکن پھر بھی خالد کی جان بچ گئی۔ اکرمہ آج تو خالد سے قدم آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہستی شہادت کی فخر کرتی، یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے دل میں یہ تمنا ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب نے آزمائش کے لیے نہیں کہا کہ اللہ سے آزمائش مانگو، امتحان مانگو، یہ نہیں کہا، فرمائیے تمنا تو رکھو کہ اے اللہ اگر تیرے دین پر کوئی وقت ایسا آیا، تیرے عظیم نبی کی ختم نبوت پر کوئی وقت آیا اور مجھ سے جان کا مطالبہ کیا، یا اللہ میں یہ اپنی جان دین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کر کے سمجھوں گا کہ پھر بھی ہم سے حق ادا نہیں۔ دل میں تمنا ہے بھئی رکھے، ایسا نہیں کہ آج تمہیں بھیج رہا ہوں کسی میدان جنگ میں، بھئی دل میں تمنا تو ہو۔ معاف کیجئے اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ اور کہوں، حالات کے اعتبار سے کہوں گا تو اب محسوس مت کرنا ارے ہم شہادت کی تمنا کیا کریں گے، ہم سے تو وہ خواہشات کی قربانی ہی نہیں ہو رہی۔ رسول فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو قربان کر دو اللہ کی دین پر، جو دین کی تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھو، ہم سے تو وہ خواہشات سے قربان نہیں ہو رہا۔ لیکن ہر دور میں قربانی کی شکل صورت مختلف ہے، کوئی وقت آتا ہے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی وقت آتا ہے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کوئی وقت آتا ہے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وقت ایسے بھی آتا ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، دونوں راستے ہیں، ایک حلال کا ہے ایک حرام کا ہے۔ شاید سے معلوم ہے کہ دا حرام دی یا مولوی صاحب دا کار زکا متوای حرام کو بنی یا یولار گوره کہ مولوی صاحب ما دی وی کہ یا پتا کہ گنجائش ستوکا خالی بن اخلاص اسی کہ مولوی صاحب اجازت راک بس ودا تا بس نگورم چې دا حلال دی که حرام دی، بس مولوی صاحب وویل چې وی که پروا نه کوي
میرداس مسئلہ جو واضح کہ دا شئی حرام دے بیام دا مولی صاحب سے پوچھتا نہ کو خمدرے کہ خمد سستا تو ودرے کہ یو لارا پیداس دی تو مولی صاحب وہ لارا ستا نو دزر تمنا بھی پورا سے چلا سب چل دا بہو مرکب آدمیش کہ یو حرامی لکو دازمی دیرہ لو یا قربانی دا کاروبار کو کہ کاروبار کی درواغ و نوائی کاروبار کرے اگر اس میں ہم دھوکہ چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے خیانت چھوڑ دے خدا کی قسم یہ بھی اس دور کی بہت بڑی قربانی. میں ایک دن حیران تھا کہ یہ ریڑھی والی زندگی ہوگی یہ ہمیشہ جو ریڑھی چلاتے وہ ریڑھی ہی نہیں چلاتا وہ ریڑھی ہی چلاتا ہے قدم اس کے آگے نہیں بڑھتے کیا ہو اللہ رحم فرمائے. یہ جو فروٹ بیچتے ہیں ریڈیو پہ نا ان کی شر سے بھی ازلا بچا. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوا. ایک دن ایک کیلے والے کی ریڑھی پر کیلے اچھے تھے مجھے پسند آ گئے میں نے کہا کہ 2 درجن دے دو. میں نے اپنے ہاتھ سے دیے جب گھر لے کے ایک کیلے بھی سلامت نہیں گند تھا. وہ خدا کے بندے میں پہنچا واپس تم نے کیا دیا میں نے کیا تمہیں کہا تم نے گال دی کتنے آنکھوں کے سامنے تمہارا اتنا جادو چل جاتا ہے. میں جو ملگرے دے آپ کو اس ریڑھی والا سر وہ درے میں شیرہ خب اردو کی گائے جو ورسا گشتو کی گر سر نہ گائے میں داولی وہ دا اردو کی گائے جو دے تے ششی ورکے یا پښتنو ته گر سر شته نه ورکې ما یاره کده دې لاس وچلی وای چاته ششی نه ورکې بس اچھی یہ شدی مردار یا اگر دروازه چپورته ولاړ شي ته بیړه دې غر کسه نو دا ریڑھی والا بس ترکی طرف کورته ولاړ شي ته بیړه دې غر کسه ماته شي دروازه چور واچو تا چی شي ورچو. آپ ایک صحیح چیز اٹھا کر اس کو دیتے کہ بھئی تیل میں ڈالو گن لے جا کر دیکھتے تو گن ہوتا ہے تو آپ کے منہ سے کیا نکلتے ریڑھی والی کی دعا نکلتے کہ بس دعا نکلتے کہ خدا اس کے بیڑا غرق کرے. میں نے کیا کہا تھا اس نے کیا ڈالا تو آپ بتائیے جب اس کے لیے کم از کم 100 آدمی روزانہ پر دعا کرے گا وہ ترقی کرے گا. سب کچھ بگڑا ہے دکاندار بگڑے ہیں ریڑھی والے بگڑے ہیں تڑوں پر مال بیچنے والے بگڑے سب کہو کچھ دیتے کچھ. اگر ہم اتنی قربانی دے کے دھوکہ نہ کرے خیانت نہ کرے جھوٹ نہ بول خدا کی قسم اس دور میں یہ بھی کسی شہادت سے کم ہے. اگر اتنی بھی قربانی ہم دے دیں بس دودھ والے سے دودھ لاؤ. ہمارے کراچی کے ساتھی ناظم آباد کی تھی اس نے کہا ایک دن دودھ لیا تو جب دیکھا ایک مچھلی اس میں چھوٹی سی مچھلی اچھل گئی تو میں نے اگلے دن دودھ والے سے کہا کہ جو دودھ لیا تھا اس میں چھوٹی سی مچھلی اچھل رہی تھی خیر ہے کہتے بجائے اس کے کہ وہ دودھ دینے والا گوالا یا جو بھی وہ اس پر نادم ہو شرمسار ہو الٹے مجھ سے بات کریں لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کو مچھلی نظر آ گئی تو آپ پریشان ہو گئے. اب چاند کا اور دودھ کا کیا آپس میں تعلق دايما خلص سپوږمۍ ته وختل دی لا دلین هسته وابسته ده دوکې او سپوږمۍ څه تعلق کوي یعنی دھوکے کے لیے بھی ایسا راستہ اگر ہماری یہ دودھ دینے والے کتنے گوالے آتے ہیں سب دعا کریں کس چیز کا وہ بینسے تھے اس میں سے 2 مر گئی کیا ہوا کہتے ٹھیک ٹھاک تھی صبح جب اٹھا تو بینس مر چکی. میں نے کہا کیا دھوکہ کرتے ہو سچ بولو کہتے نہیں. میں نے کہا مردار قسم کو پاؤڈر ملاتے ہو اس دودھ میں 1 کلو دودھ میں 2 کلو تم پانی ملاتے ہو پھر کہتے ہو کہ بینسیں کیوں مر گئی. اللہ کو مانو صاف ستھرا چیز حلال میں دل بھی مطمئن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں بھی آتی ہیں. حرام اس لیے وہ زیادہ کرتے کہ مال زیادہ ہو وہ مال زیادہ نہیں ہوتے دوسری طرف سے یہ کرتا ہے. میرے محترم دوست وغیرہ اس دور میں ہم اپنے خواہشات کی قربانی دیں خدا کی قسم یہ بھی شہادت سے کم. اگر جھوٹ خیانت بدیانت دھوکے کو چھوڑ دے خدا کی قسم یہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے اس دور کا. اللہ پاک شہید کی برابر مقام نصیب فرمائے. اس لیے تو کریں گے اللہ آمین. سنت